بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. اما بعد، ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض اوقات قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عام مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان، فخر الرسل، امام الانبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب گناہوں سے پاک ہیں اور گناہوں سے معصوم ہیں، اور ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اس طرح فرماتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں جو خطاب فرما رہے ہیں وہ عام مسلمانوں کو فرما رہے ہیں۔ سناتا تو مسلمانوں کو ہے، صرف پیغمبر کا نام لے کر وہ فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں بھی کچھ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے جو کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے، اور سنانا عام مسلمانوں کو مقصود ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کا سبق باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ سورة البقرہ آیت نمبر 145۔ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے کر آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہیں کریں گے اور اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، اور نہ یہ کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ناظرین کرام، اپنے سبق کو دہراتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو،
اور نہ یہ ایک دوسرے کی قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ناظرین کرام، آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودیوں کی جعل سازی بیان فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جتنی بھی آپ ان کے پاس نشانیاں لے کر آؤ، دلائل لے کر آؤ، تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور مقصود یہی ہے اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے سے کہ چونکہ اہل کتاب کے پاس مکمل شواہد موجود ہیں، آسمانی کتابیں موجود ہیں، تو اے پیغمبر اگر یہ ان آسمانی کتابوں کی دلائل کو نہیں مانتے تو تمہاری دلائل کو بھی یہ نہیں مانتے، اور یہ کبھی بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ یہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اسی طرح نصارہ یعنی عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم تھا، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تمہارے پاس علم آنے کے بعد اگر ان کی خواہشات کی پیروی تم نے کر لی تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی وہ بات ہے جو شروع میں ہم نے ذکر کیا، ہم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب تو نبی علیہ السلام کرتے ہیں، لیکن سنانا تمام مسلمانوں کو مقصود ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو وہ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی تو باطل کی پیروی نہیں کرتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ کبھی نبی نے کسی بھی نبی نے نہ باطل کی پیروی کی ہے اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔